الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دربار کا مہمان بنایا اور ہم پیارا پیارا کعبہ معظمہ اور میٹھا میٹھا مدینہ پاک دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو ہمارا سفر ہے وہ راہ خدا کا سفر ہے۔ ہم جا رہے ہیں مکہ پاک کی طرف جا رہے ہیں، جس کو ہم نے تصویروں میں کعبہ معظمہ کو دیکھا تھا، کبھی ٹی وی کے اندر دیکھا تھا، کبھی ہم نے خیالوں میں سنا تھا۔ آج الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امید کو ہماری پورا فرمایا اور آج ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پر جا رہے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی ماں بہنوں، کلام لکھنے والے نے کلام لکھا ہے، کہاں کی دولت کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے دربار کا مہمان بنایا ہے اور آپ مدینہ پاک کی طرف رواں دواں ہے اب جا رہے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی ماں بہنوں، کعبہ معظمہ پر آپ جا رہے ہیں۔ مکہ پاک میں کوئی ایک نیکی کرے اسے 1,00,000 نیکی کرنے کے برابر کا ثواب ملتا ہے، اور مدینہ شریف میں کوئی ایک نیکی کرے اسے 50,000 نیکی کرنے کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ اس پاک سرزمین پہ جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں مکہ پاک کا ذکر ہے، مدینہ پاک کا ذکر ہے، اور مدینہ پاک کے راستے کے اوپر فرشتے پہرا دیتے ہیں اور آنے والے حجاج کا استقبال فرماتے ہیں کہ مرحبا مرحبا، میرے محبوب کا دربار دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو فرشتے استقبال فرماتے ہیں۔ اور آپ اس پاک سرزمین پر جا رہے ہیں جہاں کعبہ معظمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمایا، اور کئی نبیوں کے وہاں پر قدم لگے ہیں۔ اس پاک سرزمین پر ہم گنہگار کے قدم لگنے جا رہے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی ماں بہنوں، اس پاک سرزمین کا خوب ادب و احترام کرے، کیونکہ مکہ پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال نکالے ہیں اور گلیوں کے اندر گھوم گھوم کر دین اسلام کو پھیلایا ہے۔ آج الحمدللہ رب العالمین ہم مسلمان ہیں، اور اس گلیوں کے اندر میرے آقا کے قدم لگے ہیں، وہاں پر صحابہ کرام کے قدم لگے ہیں، کئی نبیوں کے قدم لگے ہیں، وہاں پر ہمارے قدم لگنے جا رہے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدینہ پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمائے ہیں، جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان چاند ستارے بنائے ہیں، وہ آقا کے دربار میں آپ جا رہے ہیں۔ اور جب کوئی رحمت کے فرشتے جو ایک مرتبہ جاتے ہیں اسے دوسری بار موقع نہیں دیا جاتا، لیکن ہم گنہگار پر اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ اس محبوب کے دربار میں ہم دن میں 4 مرتبہ بھی سلام پیش کرنے جاؤ، دن میں 5 مرتبہ بھی سلام کرنے جاؤ، حضور کی بارگاہ میں جتنی مرتبہ جاؤ، اور وہاں پر جو کچھ مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی امیدوں کو پورا فرماتا ہے۔ ایسی جگہ پر آپ جا رہے ہیں۔ لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی ماں بہنوں، ہمارے پیچھے شیطان لگا رہتا ہے، ہر آدمی کے پیچھے شیطان لگا رہتا ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد کئی وسوسے دلاتا ہے، کئی جھگڑے کرواتا ہے، عبادتوں میں دل نہیں لگتا ہے۔ تو ہمیں سب کام کاج چھوڑ کر جس مقصد سے جا رہے ہیں وہاں پر ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو ہمارا پورا فرمائے، اور وہاں پر خوب عبادتیں کرنی ہے۔ یہ خیال کرنا ہے کہ یہاں ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکی کرنے کے برابر کا ثواب ہے، اور مدینے میں ایک نیکی کرو تو 50,000 نیکی کرنے کے برابر کا ثواب ہے، اور مکہ پاک میں کوئی ایک گناہ کرے اسے 1,00,000 گناہ کرنے کے برابر کا گناہ ملتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی ماں بہنوں، وہاں رہے تو یہ خیال اور یہ تصور کر کے رہیں گے تو عبادت کرنے کا مزہ آئے گا، اور عمرہ کرے، طواف کرے، کیونکہ ہم ہندوستان میں قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، لیکن کعبہ معظمہ کا طواف تو مکے میں ہی ہوتا ہے۔ اور مکہ پاک میں گئے تو خوب کعبے کا طواف کرے، خوب عمرہ کرے، اور خوب عبادتوں میں ہمارا دل لگائے۔ کیوں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں روپیہ پڑا ہے لیکن وہ مکہ پاک مدینہ پاک جا نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے سنا کہ کہاں کی دولت کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت۔
جنہیں بلایا ہے میرے آقا نے وہی مدینے جاتے ہیں. تو ہمیں بلایا گیا ہے, ہم کوئی ہماری مرضی سے نہیں جا رہے. آپ حضور کے اللہ کے گھر کے مہمان بنے ہیں تو وہاں کا خوب ادب و احترام کرے. بلکہ آپ کے ساتھ میں جا کے آپ کو پہلا عمرہ کرائیں گے, پھر دوسرا عمرہ کرنا ہو, تیسرا عمرہ کرنا ہے, مسجد عائشہ جا کر اپنے حساب سے آپ کو عمرہ کرنا ہے. کیوں کہ آپ پہلا عمرہ جو ہے وہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے حساب سے جاتے ہیں. ہو سکے تو ہمارے جو مبلغ ساتھ میں لے جائیں ان کے ساتھ میں جا کر پہلا عمرہ کرے. کس طریقے سے عمرہ کیا جاتا ہے وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے. ہوٹل سے لے کر جائیں گے, واپس ہوٹل پہ لا کے آپ کو چھوڑیں گے. اب دوسرا عمرہ کرنا ہے, تیسرا عمرہ کرنا ہے تو اپنے حساب سے کر سکتے ہیں آپ. اور وہاں رہے تو خوب عبادتوں کے اندر دل لگائے, نمازوں میں دل لگائے اور گناہوں سے خوب توبہ کرے. اور جب ہم لوگ یہاں سے بھی جائیں گے تو ہمارے ہاتھ میں ٹکٹ اور پاسپورٹ ہونا چاہیے. ٹکٹ اور پاسپورٹ آپ کا چیک کریں گے. اس کے بعد میں آپ کو اندر احرام باندھنا ہے. اگر کسی کے پاس یہ احرام ہے تو احرام میرے ہاتھ میں دے دو نکال کر. تو میں آپ کو مختصر سا چھوٹا سا طریقہ اسلامی بھائیوں کو بتا دوں. اگر آپ کے پاس یہ احرام نکالا ہوا ہو تو خاص بات یہ بات سن لے کہ احرام جو ہے وہ آپ کو ہینڈ بیگ میں رکھنا ہے. اگر آپ نے لگیج میں احرام ڈال دیا اور وہ جب آپ کو سیدھا جدہ ملا اور آپ احرام نہیں پہن سکے تو آپ پر دم لازم آ جائے گا. تو احرام جو ہے آپ کے ہینڈ بیگ کے اندر احرام کو رکھے اور احرام آپ کو اندر سے پہننا ہے. میں آپ کو اسلامی بھائیوں کو طریقہ بتاتا ہوں احرام پہننے کا. اور اسلامی جو بہنیں ہیں وہ ایسی رومالی پہنے کہ اپنے ہاتھ اندر رہے. اگر اتنی بڑی رومالی نہیں ہے تو ہاتھ کے موجے پہنے تاکہ اپنے ہاتھ نظر نہ آئے. آپ کو میں مختصر سا چھوٹا سا طریقہ بتاتا ہوں. اس طریقے سے آپ کو احرام باندھنا ہے. میری طرف نظر رکھے, جو عمرہ میں جانے والے وہ بھی اور نہیں جانے والے وہ بھی, تاکہ ہماروں کو بھی یہ عمرہ کا طریقہ دیکھتے ہوئے انشاءاللہ سرکار اپنے دربار میں جلد بلائیں گے. اس کو آپ نے کھول لیا ہے اور اس کو دو چھیڑے ہیں, دونوں چھیڑوں کو آپ کو ملا لینا ہے. یہ عبدالحبیب بھائی کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے وہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. بہت سے لوگ ہیں اس کو ایسے لپیٹ لیتے گول گول. اگر آپ نے اس طریقے سے لپیٹ لیا گول تو آپ کو چلنے میں بڑی تکلیف ہو جائے گی. اور جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو اور اس کو دونوں کو ملانا ہے. آپ کو ملانے کے بعد میں آپ کو جس طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے ایسے ٹائٹ کر لیں. یہاں سے یہ آپ کا یہ میں نے طریقہ بتایا. اس طریقے سے دونوں چھیڑوں کو چھیڑے سے چھیڑا یہاں پہ لا کر ملانا ہے اور یہاں سے ٹائٹ کرنا. اب اس کے اندر آپ کو چلنے میں تکلیف نہیں آئے گی. جتنا بھی زور سے جانا ہے آپ جا سکتے. یہ آپ کا مختصر سا یہ چھوٹا سا طریقہ ہے. اس طریقے سے آپ باندھے. ابھی اوپر کی چادر ہے اس کا بھی میں طریقہ بتاتا ہوں. بہت سے لوگ اتنے پریشان ہوتے کہ چادر اپنے کندھے کے اوپر رہ نہیں پاتی, بار بار اتر جاتی ہے. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. یہ والے چھیڑے کو پکڑنا ہے اور اس کو اس کے اندر دبا دینا ہے. یہ جو چھیڑا ہے میں نے بتایا اس کو اس کے اندر دبا دینا ہے. دبا دیا اس کے بعد آگے میرے طرف نظر رکھ کر دیکھیں آپ. یہ والے چھیڑوں کو بھی لینا ہے اور اس کے اندر ڈال دینا ہے. یہ احرام کا میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے. اس طریقے سے آپ احرام باندھیں گے تو آپ کا بالکل جسم بالکل پیچھے سے آگے سے بالکل چھپ جائے گا. یہ اس طریقے سے آپ احرام باندھ لے. اب یہ احرام آپ نے باندھ لیا ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے, احرام باندھنے کے بعد میں 2 رکعت نماز اندر ادا کرنی ہے. اسلامی بھائی سر کے اوپر ٹوپی پہن کر 2 رکعت نماز ادا کریں گے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کی سورت پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی سورت پڑھیں گے. اب 2 رکعت نماز ادا کر لیں گے سر پہ ٹوپی پہن کر. اس کے بعد میں ہم کو کیا کرنی ہے, نیت کرنی ہے. نیت کیا کریں گے, اب نیت کریں گے تو سر سے ٹوپی کو ہٹا دیں گے. سر سے ٹوپی کو ہٹانے کے بعد نیت کیا کریں گے, وہ آپ کو عربی کے اندر جو نیت ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر ہندی میں بھی نیت کریں گے تو چلے گا. میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں, اے اللہ تو میرے لیے اسے آسان فرما اور اسے میرے لیے بابرکت بنا. اے اللہ عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں, اسے میرے لیے آسان فرما, اسے میرے لیے بابرکت بنا. یہ آپ نے عمرہ کا نیت جو کر لی. اب آپ کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.
یہ 3 مرتبہ ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے. 3 مرتبہ لبیک پڑھ لیں گے. اب آپ لوگ احرام کی حالت میں آ گئے. اب احرام کی حالت میں آنے کے بعد میں آپ لوگ خوشبو والے صابن سے ہاتھ نہیں دھو سکتے. خوشبو والے صابن سے ہاتھ نہیں دھو سکتے. اگر آپ نے وضو کیا ہے تو ٹوال یا رومال سے اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے. اس کے بعد میں عطر ہمارے ہاتھ میں یا ہمارے کپڑے پہ عطر ہم نہیں لگا سکتے. خوشبو والا تیل ہمارے سر پہ نہیں لگا سکتے. اب آپ لوگ احرام کی پابندی میں آ گئے ہیں. اب یہ آپ لوگوں نے احرام باندھ لیا ہے. اب احرام کی پابندی آپ کے اوپر لاگو ہو گئی ہے. اب یہ احرام آپ کو یہاں سے باندھیں گے. اگر بہت سے لوگ ہوتے ہیں کوئی فلائٹ کے اندر بھی باندھتا ہے, لیکن فلائٹ کے اندر باندھنے سے بہتر یہ ہے کہ ادھر باندھ لیں. اگر میقات فلائٹ پر سے کراس ہو گئی اور پھر آپ نے احرام باندھا تو آپ پر دم لازم آ جائے گا. کیونکہ اگر آپ نے, کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ ہم لوگ فلائٹ میں باندھ لیں گے, اور فلائٹ میں باندھنے کے چکر میں نیند لگ جاتی ہے تو میقات جو ہے, شروعات جو حرم کے حدود کی ہے وہ فلائٹ کے اوپر سے ہو جاتی ہے. انڈیگو ہے, اسپائس ایئر ہے, اس فلائٹوں کے اندر تو اعلان نہیں ہوتا ہے. باقی جو سعودی کی جو فلائٹ ہوتی ہے اس میں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی میقات آنے والی ہے, جس نے احرام نہیں باندھا ہے وہ احرام باندھ لے. لیکن انڈیا کی جو فلائٹ ہے اس کے اندر اکثر کسی میں اعلان ہوتا نہیں ہے. تو یہ آپ بہتر یہ کہ آپ یہاں سے ہی احرام باندھ لیں. اب آپ نے یہ احرام باندھ لیا ہے. اب آپ لوگ یہ جب تک ہمارا عمرہ مکمل نہیں ہوگا ہم لوگ احرام کی حالت میں رہیں گے. جب آپ لوگ احرام باندھ لیا, اب ہوٹل پہنچ گئے, سامان وغیرہ رکھ لیا, اب کوئی کہ میں سو جاؤں, تھک گیا ہوں, تو ہم سوئیں گے تو ہمیں احرام پہن کر ہی سونا ہے. ہمیں ہمارے چہرے کے اوپر چادر یا کمبل ہمارے چہرے پر نہیں آنی چاہیے. اگر آدھے شریر پہ آئے گی چلے گی. اگر آپ کو ہوٹل پر جا کر دوسرا احرام پہننا ہے تو آپ نہا کر دوسرا احرام پہن سکتے ہیں, لیکن صابو یا چہرے سے چہرہ صاف کرنا ٹوال سے یہ ہم نہیں کر سکتے. فوراً دوسرا احرام آپ نے پہن لیں گے باتھ روم میں تو چلے گا, لیکن ایسا نہیں کہ یہ پہن لیا تو یہ نہیں اتار سکتے, ناپاک بھی ہو جائے گا تو اس کو چینج بھی ہم کر سکتے ہیں. اب آپ لوگوں نے یہ نیت کر لی ہے. اب یہاں سے احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی, ہوٹل پہنچ گئے. اب جب ہمارے ہوٹل سے مبلغ آپ کو ساتھ میں لے کر جائیں گے, پھر اس طریقے سے کھڑے ہو کر پورا طریقہ بتائیں گے, پھر آپ کو عمرہ کے لیے لے کر جائیں گے. اب ہم جب کعبہ شریف کے سامنے پہنچیں گے تو سامنے پہنچنے کے بعد ہمارا سیدھا ہاتھ باہر نکالنا ہے. کیسے نکالنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سیدھا ہاتھ کو ہم باہر نکال دیں گے اور اس کو اوپر کر کے اس کو یہاں سے واپس دبا دیں گے. ادھر دبا دو یا ادھر دبا دو. یہ ایک ہاتھ ہمارا باہر نکال دینا ہے. جب کعبہ معظمہ کے سامنے پہنچیں گے تو یہ سیدھا ہاتھ ہمارا باہر نکل جائے گا اسلامی بھائیوں کا, اور ہم کو 3 چکر اکڑ کے کرنے ہیں. ہاتھ کو ہلاتے ہوئے اور اس طریقے سے اکڑ کر ہمارے کو 3 چکر لگانے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایسا نہ ہو کہ ایسے آپ اکڑ کر چکر لگاؤ کہ کسی کو تکلیف پہنچا. جگہ ملے وہاں کوشش کرنی ہے تو اکڑ کر چلنے کی, جہاں جگہ نہیں ملتی وہاں آہستہ چلنا ہے. 3 چکر ایسے لگیں گے, اس کے بعد میں 4 چکر ہم آہستہ آہستہ لگائیں گے. ابھی 7 چکر پورے ہوں گے, پھر مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر 2 رکعت نماز ادا کریں گے. پہلے میں قل یا ایھا الکافرون, دوسرے میں قل هو اللہ احد. اس کے بعد میں ہم لوگ آب زمزم کا پانی پئیں گے. پھر صفا سے مروہ صحیح کریں گے, 7 چکر صفا سے مروہ 1 چکر, مروہ سے صفا 2 چکر. اس طریقے سے 7 چکر لگائیں گے. اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو 2 رکعت نماز ادا کریں گے. اگر تھک گئے ہیں تو نہیں کریں گے, ادا نہیں کریں گے تو مستحب ہے. اگر نماز ادا کریں گے تو بہتر ہے, 2 رکعت نماز ادا کر لی. پھر ہوٹل پہ جانے سے پہلے یا ہماری ہوٹل کے اندر بھی بال کاٹنے والا ہے, وہ 5 ریال میں کاٹتا ہے. اگر باہر روڈوں کے اوپر جو ہے وہ 10 ریال لیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہماری ہوٹل کے اندر جو نیچے ہے وہاں پر سیلون والا ہے, وہ آپ کے بال کاٹ دے گا. جو پہلی آپ نے بالکل بلیڈ پھیرنا ہے, کوئی ہوتے ہیں مشین پھیرتے ہیں, مشین نہیں بلیڈ پھیرا دینا ہے آپ لوگوں کو. بلیڈ پھیرا کے اب آپ لوگ آرام سے فری ہو جائیں گے, پھر آپ نہا کر اپنا جو لباس پہننا ہے وہ لباس پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو انشاءاللہ عزوجل میں ہوٹل پہ پہنچنے کے بعد میں سب سے پہلے ہوٹل کا کارڈ لے لیں, کیونکہ اپنی جیسی کئی ہوٹلیں ہیں, آپ لوگ کنفیوزنگ ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے آپ ہوٹل کا کارڈ لے کر اپنے پاس رکھ لیں, دعا مانگ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے مالک مولا تیری راہ میں جو ہم
سفر کر رہے مالک و مولا تیرے پاک گھر کا طواف کرنے کی نیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے انور کی زیارت کے لیے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے اے مالک و مولا یہ سفر تیری راہ کا سفر بنا دے، حقیقی معنوں میں تیری راہ کا سفر بنا دے۔ اے مالک و مولا ہمیں تندرستی عطا فرمانا، تو جس طرح سے چاہتا ہے اسی طرح سے مالک و مولا تیرے پاک گھر کا طواف کرنے کی توفیق بخشنا۔ مالک و مولا صفا مروہ کی صحیح مقام ابراہیم پر نماز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے انور کی زیارت، مالک و مولا تو جس طرح سے چاہتا ہے اسی طرح سے تیری عبادت کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمانا، غلطی بھولوں سے بچانا، مالک و مولا تکلیف و پریشانیوں پر صبر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا، آپس میں محبت عطا فرمانا۔ اے مالک و مولا ظاہری باطنی ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں ہماری حفاظت فرمانا۔ پروردگار سب کی دراز عمر میں خیر عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے مالک و مولا ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو سب کو مالک و مولا حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو تیرے پاک گھر کا طواف کرنے کی توفیق بخشنا۔ پروردگار کرم فرما، ہم سب کی دل کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما، آنے والی مصیبتوں بلا آفتوں کو وباؤں کو دفع فرما۔ پروردگار کرم فرما، فضل فرما، تمام بزرگان دین کے وسیلے جلیلہ سے دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔